ہمارا جو بھارت ہے یہ ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے، ایک رسپانسبل کنٹری ہے، ایک رسپانسبل گورنمنٹ ہے. نو میٹر یہاں پہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے، لیکن ہماری اسٹیٹ پالیسی بڑی رسپانسبل رہی ہے تھرو آؤٹ. ہم نے کوئی نی جرک ریئیکشن کبھی نہیں کیا، یا ہم نے کوئی ایسا ایڈونچرزم نہیں کیا کسی دوسری کنٹری پہ. ہمارے جو آپریشن سندور کے اہداف تھے، جو ہمارا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز تھے، وہ بڑے کلیئر تھے کہ ہم نے صرف ٹیررسٹ جو کیمپس ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا ہے. اور میں نے تو سندور آپریشن کے شروع ہونے سے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا لوگوں کو کہ پاکستان کے جو اندر لوگ رہ رہے ہیں یا پی او جے کے لوگ، ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انڈیا از ناٹ گوئنگ ٹو ٹارگیٹ سویلین پاپولیشن اور ہاسپٹلس اور اسکولس، رائٹ. تو یہ تو میں نے کہہ دیا تھا. کل ایک سندھی مجھے کہہ رہا تھا، جو سندھی ایکٹیوسٹ ہے، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ان سندھ، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو جب یہ انڈیا اٹیک کیا سندور کے ٹائم پہ، ہم تو آرام سے سو رہے تھے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ انڈیا نے تو ہم پہ اٹیک نہیں کرنا. تو یہ جو صورتحال ہے یہ انڈیا کی طرف سے رہی، اور انہوں نے صرف ٹیررسٹ کیمپس کو ٹارگٹ کیا، ایز واز مینشنڈ ان دا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف آپریشن سندور. لیکن پاکستان کس پہ حملہ کرتا؟ پاکستان انڈیا میں کوئی ٹیررسٹ کیمپ ہے جس پہ حملہ کرے؟ وہاں کوئی لانچ پیڈ ہے جس پہ حملہ کرے؟ تو پاکستان نے تو پھر سویلینز پہ ہی حملہ کرنا تھا. یہ کشمیر کرتے ہیں، انہوں نے کشمیریوں پہ بمباری کی، انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کو قتل کیا. یہ قاتل ہیں. یہ 1947 سے لے کے آج تک کشمیریوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور الزام لگاتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے اور بھارت کی سرکار جو ہے وہاں پہ فوج بھیجی ہوئی ہے اور ظلم کر رہی ہے اور یہ کر رہی ہے اور وہ کر رہی ہے. یعنی کہ جو خود کر رہے ہیں، یہی تو ڈس انفارمیشن ہے، یہی تو پروپیگنڈا کا ان کا جو کیا اسے کہتے ہیں پروپیگنڈا سکلز ہیں، کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ دکھنے لگ جائے. سمجھا کہ نہیں؟ تو پاکستان نے جموں انڈیا کو نہیں، مطلب ہے جو مین لینڈ انڈیا ہے اس کو نہیں، انہی لوگوں کو قتل کیا، انہی لوگوں پہ بمباری کی جن لوگوں کو یہ ڈھونگ رچاتے ہیں کہ ہم ان کے بڑے جو ہے وہ ویل وشر ہیں. مجھے سوال سمجھ نہیں آیا، اس میں 2 شبد ہندی کے آپ نے بولے، تو پلیز دوبارہ پوچھیں. دیکھیے، یہ جو 2 گھنٹے کے بعد، یعنی آپ اس کو سیز فائر کہہ لیں یا پوز کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، 2 گھنٹے کے بعد پاکستان نے سیز فائر وائلیشن کی. جلندھر تک انہوں نے اپنے ڈرون بھیجے. جموں میں انہوں نے ہمیں مجبور کیا کہ ایک دفعہ پھر پورا جموں بلیک آؤٹ ہو، اور ڈرونز انہوں نے بھیجنے شروع کیے، اور 2-3 دن تک یہ کرتے رہے. کراس بارڈر فائرنگ انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دی. تو اس سے ایک تو یہ کہ پاکستان یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل بھی کریں، اس کو پریکٹس بھی کریں. دوسرا، دنیا کو یہ سمجھ آ گئی ہونی چاہیے اب تک کہ پاکستان اتنا جھوٹا ملک ہے کہ اس کی کسی بات پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ سر پہ قرآن لے کے کوئی بات کرے. یہ اتنے جھوٹے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ایک کنٹینیوسلی جو ہے، پاکستان مسلسل اس پورے خطے میں امن کے لیے خطرہ ہے، پورے خطے میں. اور آج سے نہیں ہے، یہ پارٹیشن کے ٹائم سے خطرہ ہے. اور یہ جو مسلمان تھے جنہوں نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر ہندوستان کے متحدہ جسم کے زندہ جسم کو کاٹ کے اس کے حصے کیے، یہ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے ہندوستان کے جسم میں زہر کی طرح پھیل گئے تھے، اور اس کا بھی علاج ہونا چاہیے. یہ جو ہے نا بہروپیے، جو ایک طرف ترنگا بھی اٹھاتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے یہ پاکستان کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں کہتے، ایک لفظ بھی نہیں کہتے، ان کو بھی ہمیں پہچاننا چاہیے. لیکن آپ کی بات کا جواب دیتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان سیز فائر وائلیشنز have proven the point that you cannot trust this country, you cannot trust their ruling
elite, you cannot trust their government, you cannot trust their military generals. بہت بڑا خطرہ ہے، اس لیے کہ ان کے اچھا آپ یہ دیکھیں، ان کی دیدہ دلیری دیکھیں، ان کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر انہوں نے ٹریننگ کیمپس لگائے ہوئے ہیں، لائن آف کنٹرول پہ انہوں نے لانچ پیڈز بنائے ہوئے ہیں. تو یہ ایک مسلسل خطرہ ہے اور یہ ختم نہیں ہوگا. ابھی 2 دن پہلے شوپیاں میں پھر انکاؤنٹر ہوا ہے جس میں 3 آتنکوادی مارے گئے، 2 اس میں پاکستان کے تھے. یہ بند نہیں ہوگا، اس کو بند کرنا پڑے گا. میں یہی کہتا ہوں کہ پاکستان کے ٹوٹنے کے، پاکستان کے ختم ہونے کے objective conditions are ripe, they are ripe, but the subjective factor is missing, which is the regional countries should get together and once and for all just dismantle Pakistan, balkanize Pakistan. بلوچستان کو انڈیپینڈنس ہونے میں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، وہ بالکل انڈیپینڈنس کے قدار پہ ہیں. اسی طرح پی او جے کے اور گلگت بلتستان کی ہیلپ کرنی چاہیے کہ وہ پاکستان سے آزادی حاصل کر کے بھارت ماتا میں واپس شامل ہو سکیں. اسی طرح سندھیوں کی مدد کرنی چاہیے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں افغانستان اور انڈیا کو 1 پیج پہ آنا چاہیے. جب آپریشن سندور ہو رہا تھا اس وقت اگر افغانستان اٹیک کر دیتا پاکستان پہ تو قصہ ختم تھا، کیونکہ کے پی کے میں آلریڈی جو ہے لوگ وہ پاکستان کے خلاف ہے اور وہ افغانستان سے ملنا چاہتے. تو یہ ہمیں چیزیں سوچنی چاہیے. لیکن ہم ابھی تک، میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک ہم کوئی فیصلہ جب لیتے ہیں تو ہم اس میں دوسروں کا سوچتے ہیں، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، جیسے ہم عام زندگی میں بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بے شک یہ کوٹ نہ کرنا، لیکن ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں کی جو مہیلائیں ہوتی ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس برداشت کرتی رہتی ہیں کہ ہائے اگر ہم نے طلاق مانگ لی یا لے لی تو سماج کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، ہمارے رشتے دار کیا کہیں گے، مطلب ہے آنٹی کیا کہیں، آنٹیز کیا کہیں گی، انکلز کیا، میری کزنس کیا کہیں گی. ہم ان کے پوائنٹ آف ویو سے اپنا فیوچر طے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ظلم برداشت کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہم یہ سوچ کے پاکستان کو ختم نہیں کر رہے کہ امریکہ کیا کرے گا، چین کو کیسے کریں گے، فلاں کو کیسے کریں گے. تو جب تک ہم یہ مائنڈ سیٹ پہ چلیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم دوسروں کی اوپینین کے غلام بن کر ہم اپنی پالیسیز بنا رہے ہیں. بھائی دیکھیں، یہ جو پاکستان بیسڈ ٹیررسٹ کیمپس ہیں، ٹیررسٹ گروپس ہیں، اس سے زیادہ تو ایویڈنس نہیں چاہیے. پہلگام سے کوئی بڑا ایویڈنس چاہیے دنیا کو کہ وہ پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دے؟ پاکستان should be have been declared a terrorist state long time ago. جب ممبئی ہوا تھا، جب پلوامہ ہوا تھا، تو کیوں نہیں اس کو ٹیررسٹ اسٹیٹ گھوشت کیا جاتا؟ وہ اس لیے نہیں گھوشت کیا جاتا، جو میں نے پہلے بتایا آپ کو، کہ ویسٹ نہیں چاہتا کہ انڈیا اکنامکلی اسپیس پر ڈیولپ کرے. لہذا پاکستان کئی ملکوں کی پراکسی کے طور پر کام کرتا ہے. اور یہ ٹیررسٹ کیمپس اور ٹیررزم جو ہے یہ صرف پاکستان کی فورن پالیسی کا ایکسٹینڈڈ آرم نہیں ہے، بلکہ ویسٹرن اور اینٹی انڈین انٹرنیشنل جو پالیٹی ہے، جو پولیٹیکل باڈی ہے انٹرنیشنل جو انڈیا کے خلاف ہے، اس کی بھی یہ ایکسٹینڈڈ آرم ہے، اس کے بھی یہ سہولت کار ہے. لہذا وہ نہیں گھوشت کر رہے پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ، اور وہ بلائنڈ آئی کرتے ہیں. وہ ان کو ٹیررسٹ لکھتے ہی نہیں ہے، وہ ملیٹنٹ لکھ دیتے ہیں، وہ آرمڈ مین لکھ دیتے ہیں. آرمڈ مین اٹیکڈ پہلگام، وہ یہ نہیں لکھتے ٹیررسٹ اٹیک پہلگام. تو لفظوں کا کھیل کھیل کے وہ پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ گھوشت کرنے سے بچاتے ہیں. یہ ہے ساری گیم. اسی لیے کہتا ہوں ہمیں اپنے دماغ سے سوچنا ہے، اور ہمیں مسلمان ہندو بن کے نہیں سوچنا، ہمیں بھارتیہ بن کے سوچنا ہے. یہ تو بہت بڑا ہمارا ایک نقصان ہے جو انگریزوں نے، جس کو وہ تھوڑی سی آگ لگی، وہ سلگ رہی تھی چنگاری، اس کو پھونک مار مار کے، پھونکے دے دے کے اس کو ایک فائر بنا دیا کمیونلزم کا، جس میں ہندوستان کو جل رہا ہے، اور پہلے بھی جلا، ابھی بھی جلتا ہے. جب چاہتے ہیں اس کو تیز کر دیتے ہیں آگ کو. وہ کمیونلزم کی بنیاد پہ ہمارا دیش ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. کمیونلزم کی بنیاد پہ ہمارے دیش کو ڈیوائڈ کرنے میں اتنا اورنگزیب کا
بادشاہ کا ہاتھ نہیں ہے جتنا برطانیہ کا ہاتھ ہے، اور پھر اس کے بعد برطانیہ کے جانے کے بعد جو ہمارے اپنے دیش میں کالے انگریز ہیں ان کا ہاتھ ہے، جو نیتا گیری کر رہے ہیں، جو راجنیتی کرتے ہیں، پالیٹکس کرتے ہیں کمیونلزم کی پالیٹکس کے اوپر. تو وی ہیو ٹو یونائٹ ایز ون باڈی. اکھنڈ بھارت سے پہلے جنتا کی اکھنڈتا چاہیے ہمیں، وہ ڈیولپ کرنی ہے ہمیں. اس کے بعد پھر اکھنڈ بھارت جغرافیکلی اور ٹیریٹوریلی جو ہے وہ آشکار ہوگا.